اب تو ویسے ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں. ایک بچہ جمورہ ساتھ میں ہوتا ہے, اس کو اشارہ ہوتا ہے ہاں بھائی چلو اللہ کے نام کو ڈھولکی کی طرح استعمال کرو, اور وہ اور ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا, واہ بھائی واہ واہ واہ, بڑا جھومتے ہیں, محفل میں جان پڑ جاتی. اس سے پہلے مزہ نہیں آ رہا تھا, معاذ اللہ معاذ اللہ, میں نے یہاں تک جملہ سنا ہے, پہلے مزہ نہیں آ رہا, اب آیا مزہ. یعنی اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہو, پہلے مزہ نہیں آ رہا, اللہ کے نام کو ڈھول کی طرح استعمال کرے تو ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا. لا حول ولا قوت. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے نعت کو بزنس بنا کر پیسے کمانے کے لیے اللہ کے نام کو ڈھولکی بنا لیا. اور میں معذرت کے ساتھ ان منتظمین کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان کس قسم کے نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے اس معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کو جنم دیا ہے. آج کل المیہ یہ ہے کہ ایک تو علم دین سے دور, علماء کی تعظیم کم, اور اب ہمارے بعض بیچارے نادان نعت خواں علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں عوام کے اندر بیٹھ کر. کس وجہ سے؟ علماء نے منع کیا کہ اللہ کے نام کو ڈھولکی کی طرح استعمال مت کرو, یہ بے ادبی ہے. انانیت نے زور پکڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ حکم دیتے ہیں, آمنا صدقنا, ہم تو ثواب کے لیے کر رہے تھے, آپ منع کرتے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ نعتیہ محفل میں عوام کو علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. یہ علماء کیا جانے جی, ایسی فتوے دیتے رہتے ہیں, ہمارے پاس بھی تو فتویٰ ہے. اگر آپ کے پاس جواز کا فتویٰ آ بھی گیا کہیں سے بالفرض, تو آپ شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس طرف علماء کی زیادہ تعداد ہوگی فتویٰ وہ چلے گا, دوسرا فتویٰ ریجیکٹ. اب اس مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا. تو زیادہ تر علماء اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے علماء سب منع کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اب دیکھیے لوگ قرآن سے دور, حدیث سے دور, علماء سے آپ دور کر رہے ہیں, قوم کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سارے مر جائیں, دفن ہو جائیں, اور قوم اپنے آخرت کا مستقبل نعت خوانوں کے حوالے کر دے. جو نعت خواں غیر عالم ہے اسے خود تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے مجھے بیان کرنا چاہیے. حدیثوں کی غلط شرح, غلط مفہوم, جھوٹی وضع کردہ حدیثیں سنا سنا کے عوام کے اندر جوش پیدا کرنا, سب غلط. اس وقت بڑے بڑے جید علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اس قسم کی نعتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ ذکر کا غلط انداز ہے. میں ایک بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہوں, یقین کیجئے کہ پڑھی لکھی فیملیز کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب کل تو آپ ہمیں میوزک کو منع کرتے تھے, آج آپ لوگوں کے نعت خوانیوں کو میوزک بنا لیا, اب بتائیے ہم کیا جواب دیں, کس طرح مطمئن کریں؟ یہ قوم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا, بولتے ہیں آپ نے کیسا سمجھایا, آپ کی بات کیوں نہیں مانتے یہ لوگ, کیا جواب دیں بتائیے؟ لوگ بدزن ہو رہے ہیں. یاد رکھیے اس قسم کے ذکر کی جو نعتیں ہیں نا, یہ نچلی سطح کی عوام پسند کرتی ہے, پڑھا لکھا طبقہ بالکل پسند نہیں کرتا. کبھی ہمارے کراچی میں آئیے, کوئی پڑھی لکھی فیملی آپ کو کیسٹ لگاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, چل بھی رہا ہوگا کہیں گے بند کر دو اس کو. یہ کیا ہے؟ نبی کی نعت کا تقدس ہی ختم ہو گیا. اور میں معذرت کے ساتھ, کاش یہ پیغام نعت خوانوں تک پہنچے. میں آپ سے دیانتداری کے ساتھ سوال کرتا ہوں, اگر ایک کوئی بڑی محترم شخصیت, بڑے عالم دین, کوئی بڑے پیر صاحب مشیخ تشریف فرما ہوں اور آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملے, تو کیا ان کے سامنے بھی ذکر کریں گے؟ میں نے دیکھا بولتے نہیں, ابھی نہیں, حضرت بیٹھے ہوئے. تو جب ایک حضرت کا ادب کر کے آپ ذکر کو روک رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کم از کم اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ یار بزرگ کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ محفل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کے نبی آپ کی آواز سن رہے نہیں سن رہے؟ ایک شیخ کا آپ ادب کر کے کہتے ہیں ابھی ذکر مت کرو, شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کے نبی کا کوئی ادب آپ کے ذہن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ذکر کی محفل صرف پبلک کے لیے کر رہے ہیں, نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ. اور ایسا ہے بھی. ایک نعت خواں مجھے ملا, کہنے لگا کہ آج کل یہ ذکر کے اوپر بڑے مسئلے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی مسئلہ تو ہے, آپ چھوڑ دو اس کو. کہنے لگا یقین کریں میں خود اس کو برا سمجھتا ہوں, لیکن کیا کریں, پبلک کی ڈیمانڈ ہے. تو حقیقتاً اب نعت خواں اللہ کے لیے شاید ہی پڑھتا ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا کرتا ہے, اب پبلک کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہے بات. پبلک کیا چاہتی ہے, میزبان کیا چاہتا ہے,
کون سی نعت پڑھوں کہ میزبان پھڑک جائے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے ہاں یوں پیسے لوٹانا شروع کر دے. یہ تو انداز بھی مطلب مناسب نہیں ہوتا. یہ پیسے لوٹانے کا انداز ریاکاری تو ہے بھرپور, اور یہ انداز مطلب معیوب ہے. کسی اور مقام پہ ہوتا تھا جو اب نعت خوانیوں کے اندر شروع ہو گیا. یہ غلط انداز ہے. اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے ایک لفافے میں ڈالیے, جب نعت خواں جا رہا ہو اس کے ہاتھ میں جیب میں پکڑا دیں تاکہ بیچارے کی عزت بھی رہے اور اس کے دل میں لالچ بھی پیدا نہ ہو. ورنہ جہاں آپ نے پھینکا, یہ قائد اعظم صاحب یوں آئے اور نعت خواں کہتا ہے یار اس شعر کو 3 دفعہ پڑھو 100 کا نوٹ آیا ہے, وہ بیچارہ اس کو پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, او ادھر سے نوٹ ادھر سے نوٹ, واہ کافی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا, ہاں کافی ہوگا ٹھیک ہے. اس شعر کو بار بار, تو آپ نے اس کو ریاکاری میں مبتلا کیا.